ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اپڈیٹ کریں آپ کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت جاری ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، عمران خان جو کہ بنی گالہ سب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے۔ توہین عدالت کا ایک کیس ہے جس کی سماعت آج ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ مجھے ایسے بیانات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ماتحت عدلیہ ایلیٹس کی عدلیہ نہیں، اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ 70 سال میں عام آدمی کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک رسائی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈرز کے فالوورز ہوتے ہیں، اسے کچھ کہتے سوچنا چاہیے۔ گزشتہ 3 سال میں بغیر کسی خوف کے ہم نے ٹارچر کا ایشو اٹھایا ہے۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس بنایا۔ جس طرح گزرا وقت واپس نہیں آتا، کہے گئے الفاظ بھی واپس نہیں ہوتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کاش اس وقت ٹارچر والے معاملے پر غور کیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ آج نہ کسی تھانے میں ٹارچر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی گمشدگی ہوتی۔ آپ کے موکل کو احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ آپ کے جواب سے مجھے اندازہ ہوا کہ عمران خان کو احساس نہیں ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بات کرنے سے روک دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو خاموش رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ توہین عدالت کا معاملہ عدالت اور عمران خان کے درمیان ہے۔ عدالت نے شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر کو شہباز گل کیس کا فیصلہ پڑھنے کی ہدایت کی۔ شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر نے کیس کا عدالتی فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پی کا آرڈیننس کے تحت اداروں پر تنقید کرنے والوں کو 6 ماہ ضمانت بھی نہیں ملنی تھی۔ آج آرڈیننس ہوتا تو گرفتاریاں بھی ہوتی، ضمانت بھی نہ ہوتی۔ اس عدالت نے اسے کالعدم قرار دیا تو عدالت کے خلاف مہم چلائی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ عدالتیں 12 بجے کیوں کھلیں؟ عدالت کا کھلنا واضح پیغام تھا کہ 12 اکتوبر 1999 دوبارہ نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ججز، کورٹ اور جوڈیشری پر جتنی تنقید کرنی ہے کریں۔ میری سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ تصویر تھی جسے ایک سیاسی جماعت کا عہدیدار بنا کر وائرل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک فلیٹ کا مالک بھی بنا دیا گیا۔ ہمارے ادارے نے بہت غلطیاں کی ہیں، تنقید کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے طلال چودھری، نہال ہاشمی اور دانیال عزیز توہین عدالت کیس کا حوالہ بھی دیا۔ سوشل میڈیا پر ججز کی تصویریں لگا کر الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ ریمارکس دیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اپنے فالوورز کو منع نہیں کرتیں۔ آپ نے جواب میں کہا ہے مگر حقیقت میں احساس ہی نہیں۔ یہ عمران خان جیسے رہنما کا جواب نہیں ہے۔ مجھے جواب کو واضح کرنے کا موقع دیا جائے، ایسا کہنا تھا حامد خان کا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے جو جواب جمع کروایا ہے وہ عمران خان جیسے لیڈر کے رتبے کے مطابق نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو براہ راست اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عمران خان جو کہ آپ سے کچھ دیر قبل بنی گالہ سے اسلام آباد پہنچے تھے، ہائی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ موجود ہیں۔ سماعت اس وقت جاری ہے اور چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں کہ مجھے ایسے بیانات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ماتحت عدلیہ ایلیٹس کی عدلیہ نہیں ہے، اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کے دوران کہا کہ 70 سال میں عام آدمی کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک رسائی نہیں ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے لیڈرز کے فالوورز ہوتے ہیں، اسے کچھ بھی کہتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ گزشتہ 3 سال میں بغیر کسی خوف کے ہم نے ٹارچر کا ایشو اٹھایا ہے۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس بنایا۔ جس طرح گزرا وقت واپس نہیں آتا، کہے گئے الفاظ بھی واپس نہیں ہوتے۔ کاش اس وقت ٹارچر والے معاملے پر غور کیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا، آج نہ کسی تھانے میں ٹارچر ہوتا اور نہ ہی کوئی گمشدگی ہوتی۔ آپ کے موکل کو احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے جواب سے مجھے اندازہ ہوا کہ عمران خان کو احساس نہیں ہے۔ اس موقع پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بات کرنے سے روک دیا، ایڈوکیٹ جنرل کو خاموش رہنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ توہین عدالت کا معاملہ عدالت اور عمران خان کے درمیان ہے۔ عدالت نے شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر کو شہباز گل کیس کا فیصلہ پڑھنے کا حکم دیا۔ شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر نے کیس کا عدالتی فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ پے کا آرڈیننس کے تحت اداروں پر تنقید کرنے والوں کو 6 ماہ ضمانت بھی نہیں ملنی تھی۔ آج آرڈیننس ہوتا تو گرفتاریاں بھی ہوتیں، ضمانت بھی نہ ہوتی۔ اس عدالت نے اسے کالعدم قرار دیا تو عدالت کے خلاف مہم چلائی گئی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ عدالتیں 12 بجے کیوں کھلتی ہیں؟ عدالت کا کھلنا واضح طور پر یہ پیغام تھا کہ اب 12 اکتوبر 1999 دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔
जजेस कोर्ट और जुडिशरी पर जितनी तनकीद करनी है करें। मेरी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ तस्वीर थी जिसे एक सियासी जमात का अहदेदार बनाकर वायरल किया गया। मुझे एक फ्लैट का मालिक भी बनाया गया। हमारे इदारे ने गलतियाँ की हैं, तनकीद को वेलकम करते हैं। इस मौके पर दौरान समाज चीफ जस्टिस ने तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ तौहीन अदालत केसेस का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर जजेस की तस्वीरें लगाकर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। सियासी जमातें अपने फॉलोअर्स को मना भी नहीं करती। आपने जवाब में कहा है मगर हकीकत में इसका एहसास ही नहीं। ये इमरान खान जैसे रहनुमा का जवाब नहीं है। इस मौके पर इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि मुझे जवाब को वाज़ेह करने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो जवाब जमा करवाया है वो इमरान खान जैसे लीडर के रुतबे के मुताबिक नहीं है। मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर, जहां इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। अब से कुछ देर कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात में मीडिया नुमाइंदगान भी वहाँ मौजूद थे। और आज ये तौहीन अदालत केस का मामला है जिसे सुनने के लिए इस वक्त लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। 5 जजेस पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच है जो कि आज केस की समाअत कर रहा है। खातून जज को धमकी देने का यह मामला है जिस पर PTI के चेयरमैन इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं। उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया था। हुक्म की बजावरी के लिए वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और समाअत इस वक्त जारी है। 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि आज इस केस की समाअत कर रहा है। आपको अपडेट करते चलें कि समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुझे ऐसे बयानात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। मातहत अदलिया इलीट्स की अदलिया नहीं है, उसे अहमियत देने की ज़रूरत है। 70 साल में आम आदमी की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक रसाई मुमकिन ना हो सकी। एक सियासी जमात के लीडर के फॉलोवर्स होते हैं, उसे कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल में बग़ैर किसी खौफ के हमने टॉर्चर का इशू उठाया। इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह गुज़रा वक्त वापस नहीं आता, कहे गए अल्फाज भी वापस नहीं होते। काश उस वक्त टॉर्चर वाले मामले पर गौर किया होता तो आज ये सब न देखना पड़ता। आज ना किसी थाने में टॉर्चर होता, ना ही कोई गुमशुदगी होती। आपके मौक्किल को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। आपके जवाब से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान को एहसास नहीं है। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को बात करने से रोक दिया, उन्हें खामोश रहने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस अतर मीनान ने कहा कि तौहीन अदालत का मामला अदालत और इमरान खान के दरमियान है। इस मौके पर अदालत ने शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर को शहबाज गिल केस का फ़ैसला पढ़ने की हिदायत की। शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने केस का अदालती फ़ैसला पढ़कर सुनाया। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मीनान ने कहा कि पी का ऑर्डिनेंस के तहत इदारों पर तनकीद करने वालों को 6 माह ज़मानत भी नहीं मिलनी थी। आज ऑर्डिनेंस होता तो गिरफ्तारियाँ भी होती, ज़मानत भी ना होती। इस ही अदालत ने उसे कलअदम करा दिया था तो उसके खिलाफ अदालत के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी कि अदालतें 12 बजे क्यों खुली। अदालत का खुलना वाज़ेह तौर पर यह पैगाम था कि 12 अक्टूबर 1999 दोबारा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस कोर्ट और जुडिशरी पर जितनी तनकीद करनी है कर लें। हमारे इदारे ने बहुत गलतियाँ की हैं, तनकीद को वेलकम करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ मेरी तस्वीर थी जिसे एक सियासी जमात का अहदेदार बनाकर तस्वीर को वायरल कर दिया गया। मुझे एक फ़्लैट का मालिक भी बनाया गया। ये सब मुनासिब अमल नहीं है। दौरान समाज चीफ जस्टिस अतर मीनान ने तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज़ तौहीन अदालत केस का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर जजेस की तस्वीरें लगाकर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। सियासी जमातें अपने फॉलोअर्स को मना नहीं करती। आपने जवाब में कहा मगर हकीकत में आपको एहसास ही नहीं है। ये इमरान खान जैसे रहनुमा का जवाब नहीं है। हामिद खान ने इस मौके पर कहा कि मुझे जवाब को वाज़ेह करने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो जवाब ये मनाज़िर आपके सामने स्क्रीन पर, जहां साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PTI के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे। अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। मीडिया नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद है जो हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त फ़ैसले की मुंतज़िर है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए थे। आज ये तौहीन
عدالت کیس کا معاملہ ہے، جہاں عمران خان سماعت کے لیے پہنچے ہیں اور اس وقت سماعت جاری ہے۔ یہ مناظر آپ کے سامنے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان پہنچے تھے اور سماعت اس وقت جاری ہے۔ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 7 روز میں تحریری جواب جمع کروا دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو دوران سماعت مختلف سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 7 روز میں تحریری جواب پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کروا دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہے۔ خاتون جج کو دھمکانے کا یہ معاملہ ہے، جس میں عدالت نے عمران خان کو ذاتی طور پر پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ اسی سلسلے میں عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، سماعت جاری تھی۔ فیصلے کے حوالے سے اپڈیٹ ہیں کہ 7 روز کا وقت دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دوبارہ جواب جمع کروایا جائے۔ 7 روز میں جواب تحریری طور پر جمع کروانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں آج یہ اہم سماعت 5 رکنی لاجا بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے تک یہ سماعت جاری تھی۔ ابھی اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 7 روز میں جواب دوبارہ جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو جواب عمران خان کی طرف سے جمع کروایا گیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ انہیں اس کی حساسیت کا احساس ہی نہیں ہے، اور یہ جواب عمران خان جیسے رہنما کا جواب نہیں ہے۔ اس موقع پر ان کے وکیل حامد خان نے کہا کہ مجھے جواب کو واضح کرنے کا موقع دیا جائے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان جیسے لیڈر کے رتبے کے مطابق یہ جواب نہیں ہے، جس پر فیصلہ سامنے آیا ہے۔ 7 روز دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کہ وہ 7 روز میں جواب دوبارہ جمع کروا دیں۔ تحریری طور پر یہ جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروانا ہوگا۔ عمران خان کو حکم ملا ہے اور 7 روز کا وقت دیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جواب جمع کروایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مناظر جہاں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان آج اپنے کیس کے سلسلے میں پہنچے تھے۔ توہین عدالت کا ایک کیس تھا جس کی سماعت 5 رکنی لارجر بینچ نے کی ہے، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ جو جواب عمران خان کی جانب سے جمع کروایا گیا اس سے لگتا ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ غلطی کیا ہوئی ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ 7 روز میں جواب ایک مرتبہ پھر تحریری طور پر جمع کروایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ توہین عدالت کو ہم غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تنقید کی اجازت ہے، لیکن کسی بھی طرح کی پروپیگنڈے کی اجازت قطعی نہیں دی جا سکتی۔ حامد خان صاحب سوچ سمجھ کر جواب جمع کروائیں، ایسا کہنا تھا عدالت کا۔ عدالت نے کہا کہ آپ اس معاملے کی سنگینی کا بھی اندازہ لگائیں۔ 5 رکنی لاجا بینچ جس نے آج سماعت کی ہے اس اہم کیس کی، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے۔ آج یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ عدالت کا ایک کیس تھا جس میں سماعت ہوئی ہے اور فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر موقع دیا گیا ہے عمران خان کو کہ وہ 7 روز میں اپنا واضح جواب جمع کروا دیں۔ ان کے وکیل حامد خان نے کہا تھا کہ مجھے جواب کو واضح کرنے کا موقع دیا جائے، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جو جواب آپ نے جمع کروایا ہے وہ عمران خان جیسے لیڈر کے رتبے کے مطابق نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس غلطی کا احساس ہی نہیں۔ عمران خان جیسے رہنما کا جواب ایسا نہیں ہو سکتا، جس پر حامد خان نے کہا کہ ہمیں جواب کو واضح کرنے کے لیے موقع دیا جائے۔ فیصلہ سامنے آیا ہے، 7 دن کا موقع دیا گیا ہے۔ 7 روز کے اندر عمران خان کو ایک مرتبہ پھر جواب جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس میں وضاحت پیش کی جائے کہ اس طرح کے ریمارکس کیوں دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج یہ اہم کیس جس کی سماعت ہوئی ہے، توہین عدالت کا کیس۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے خاتون جج کو دھمکایا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے ایسے بیانات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ماتحت عدلیہ ایلیٹس کی عدلیہ نہیں ہے، اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ 70 سال میں عام آدمی کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک رسائی نہیں ہو سکی۔ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے فالوورز ہوتے ہیں، اسے کچھ کہتے سوچنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 3 سال میں بغیر کسی خوف کے ہم نے ٹارچر کا ایشو اٹھایا ہے۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس بنایا، جس طرح گزرا وقت واپس نہیں آتا۔
کہے گئے الفاظ بھی واپس نہیں ہوتے۔ کاش اس وقت ٹارچر والے معاملے پر غور کیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج نہ کسی تھانے میں ٹارچر ہوتا، نہ ہی کوئی گمشدگی ہوتی۔ آپ کے موکل کو احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ مزید جاننے کے لیے اس وقت ہم نے رابطہ کیا ہے برہان بخاری سے۔ برہان، کیس کی سماعت کا احوال بتائیے گا، اور یہ بھی کہ اب مزید موقع دے دیا گیا ہے عمران خان کو 7 روز میں جواب جمع کروانے کا۔ جی بالکل، سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے متعلق کارروائی کا معاملہ اور کیس کی جو سماعت ہوئی وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے کے دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کے وکیل حامد خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا اور ہمیں توقع نہیں ہو رہی کہ عمران خان اب جو ہے وہ ایسا جواب جمع کریں گے۔ عمران خان کے جواب سے کہیں نہیں لگتا کہ ان کو اپنے بیان کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ شرمندگی یا جو ہے پشیمانی ہے۔ عمران خان نے جو جواب جمع کرایا ہے اس حوالے وہ عمران خان کے قدکاٹ کے برابر نہیں ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اس عدالت نے ان قوانین کو کالعدم قرار دیا کہ اگر آج وہ ہوتے تو 6 مہینے کے لیے جو ہے کسی کی بھی ضمانت نہ ہوتی۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہم عدلیہ اور ججز پر جتنی چاہے تنقید کریں مگر عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ دوران سماعت ہی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جو ہے وہ عدالت کی کارروائی میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو عدالت کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ عمران خان اور عدلیہ کے درمیان ہے، اس میں آپ مت کودیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے حامد خان سے جو ہے وہ استفسار کیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا جو جواب ہے وہ قابل اعتماد اور بالکل ٹھیک ہے، جس پر حامد خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے جواب میں کچھ قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں جن کے اوپر وہ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ جواب کے صفحہ نمبر 10 کے اوپر ہم نے اپنے تمام جو بیانات ہیں، جو وضاحت ہے وہ پیش کی ہے۔ عدالت اس موقع پر جسٹس محب الحسن اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے جواب سے کسی طور پر بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں، اور توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ آج ہی ختم ہو سکتی تھی مگر آپ کے جواب کی وجہ سے مزید 7 دن کی آپ کو مہلت دی جا رہی ہے۔ عدالت نے عمران خان کو 7 دن کے اندر دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت جو ہے وہ 8 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ منیر اے ملک، مخدوم علی خان اور پاکستان بار کونسل کے ممبران کے جو ہیں ان کو بھی ہم عدالتی معاون ثابت کے جو ہیں وہ مقرر کر دیتے ہیں، جس پر حامد خان کا کہنا تھا کہ منیر اے ملک کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں، سب کو اعتماد ہوگا، جبکہ جو اٹارنی جنرل ہیں ان کی جانب سے مخدوم علی خان کا نام سامنے آیا، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایک نام کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا اور قوم جو ہے وہ اس قدر تقسیم ہو چکی ہے کہ عدالتی معاون مقرر کرنے کے اوپر جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے۔ تو عدالت نے کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 8 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے عمران خان کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ جی دوبارہ عمران خان کو جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ برہان بخاریہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہ مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر آج اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا ایک کیس تھا، خاتون جج کو دھمکانے کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ مجھے ایسے بیانات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ماتحت عدلیہ ایلیٹس کی عدلیہ نہیں ہے، اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ 70 سال میں عام آدمی کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ ایک سیاسی جماعت کے لیڈرز کے فالوور ہوتے ہیں، اسے کچھ کہتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ گزشتہ 3 سال میں بغیر کسی خوف کے ہم نے ٹارچر کا ایشو اٹھایا، جس طرح گزرا وقت واپس نہیں آتا، کہے گا الفاظ بھی واپس نہیں ہوتے۔ کاش اس وقت ٹارچر والے معاملے پر غور کیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ آج نہ کسی تھانے میں ٹارچر ہوتا، نہ ہی کوئی گمشدگی ہوتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے موکل کو احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ آپ کے جواب سے مجھے اندازہ ہوا کہ عمران خان کو احساس نہیں ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بات کرنے سے روک دیا، ان کو خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ توہین عدالت کا معاملہ عدالت اور عمران خان کے درمیان ہے۔ اس موقع پر عدالت نے شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر کو شہباز گل کیس کا فیصلہ پڑھنے کی ہدایت کی۔ شہباز گل کے وکیل نے کیس کا عدالتی فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پیکا آرڈیننس کے تحت اداروں پر تنقید کرنے والوں کو 6 ماہ ضمانت بھی نہیں ملنی تھی۔ آج آرڈیننس ہوتا تو گرفتاریاں بھی ہوتی، ضمانت بھی نہ ہوتی۔
اسی عدالت نے اسے کالعدم قرار دیا تو عدالت کے خلاف مہم چلائی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ عدالتیں کیوں 12 بجے کھلیں؟ عدالت کا کھلنا واضح پیغام تھا کہ 12 اکتوبر 1999 دوبارہ نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس کورٹ اور جوڈیشری جس پر جتنی تنقید کرنی ہے کریں۔ سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ میری تصویر تھی جسے ایک سیاسی جماعت کا عہدیدار بنا کر وائرل کیا گیا۔ مجھے ایک فلیٹ کا مالک بھی کہا گیا۔ ہمارے ادارے نے بہت غلطیاں کی ہیں، تنقید کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے طلال چودھری، نہال ہاشمی اور دانیال عزیز توہین عدالت کیسز کا حوالہ دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ججز کی تصویریں لگا کر الزامات لگائے جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں اپنے فالوورز کو منع بھی نہیں کرتیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے جو جواب جمع کروایا ہے وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہے، یہ عمران خان جیسے رہنما کا جواب نہیں ہے۔ آپ نے جو جواب جمع کروایا وہ عمران خان جیسے لیڈر کے رتبے کے مطابق نہیں۔ حامد خان نے کہا کہ مجھے جواب کو واضح کرنے کا موقع دیا جائے۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ فیصلہ سامنے آیا ہے، عمران خان کو 7 دن کی مہلت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جواب کو تحریری طور پر جمع کروایا جائے۔ اس موقع پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی آج ہی ختم ہو سکتی تھی، آپ کو جواب جمع کروانے کا ایک اور موقع دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 7 روز میں جواب جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کی سماعت 8 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ توہین عدالت کو ہم غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ حامد خان صاحب، آپ سوچ سمجھ کر اپنا جواب جمع کروائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگائیں، آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ نے کیسا جواب جمع کروایا ہے، توہین عدالت کی کارروائی آج ہی ختم ہو سکتی تھی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کو جواب جمع کروانے کا ایک اور موقع دیا جاتا ہے۔ 7 روز کی مہلت ملی ہے عمران خان کو اور تحریری طور پر جواب جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیس کی سماعت 8 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور عمران خان اب کمرہ عدالت سے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کیس کی سماعت اب ختم ہو چکی ہے۔ 7 روز کی مہلت ملی ہے عمران خان کو جواب جمع کروانے کے لیے، تحریری طور پر جواب جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے اور عمران خان کے وکیل حامد خان کو کہا گیا ہے کہ آپ وضاحت سے اس کا جواب دیں۔ 7 روز کا موقع ہے، 8 ستمبر کو اب سماعت دوبارہ ہوگی۔ مناظر آپ کے سامنے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس وقت آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فیصلہ سامنے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے، 8 ستمبر تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جواب کو سوچ سمجھ کر جمع کروایا جائے۔ 7 روز کی مہلت دی گئی ہے پی ٹی آئی تحریک انصاف کو۔ حامد خان سے کہا گیا ہے کہ آپ وضاحت سے اس کا جواب جمع کروائیں، جو آپ نے بھی جواب جمع کروایا ہے اس سے لگتا نہیں کہ آپ کو اس کیس کی حساسیت کا احساس ہے، اور جمع کروایا گیا جواب عمران خان جیسے لیڈر کے رتبے کے منافی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں عمران خان کے خلاف آج اہم کیس کی سماعت تھی، خاتون جج کو دھمکانے کا معاملہ ہے، توہین عدالت کا یہ کیس ہے جس کے لیے عمران خان کو ذاتی طور پر پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے، کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت کہا کہ مجھے ایسے بیانات کی توقع نہیں تھی، ماتحت عدلیہ لیڈز کی عدلیہ نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی عدلیہ ہے، اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ 70 سال میں عام آدمی کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک رسائی نہیں، ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے فالوورز ہوتے ہیں، اسے کچھ بھی کہتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ گزشتہ 3 سال میں بغیر کسی خوف کے ہم نے ٹارچر کا ایشو اٹھایا، جس طرح گزرا وقت واپس نہیں آتا، کہے گئے الفاظ بھی واپس نہیں آتے، کاش اس وقت ٹارچر والے معاملے پر غور کیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا، آج نہ کسی تھانے میں ٹارچر ہوتا، نہ ہی کوئی گمشدگی ہوتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے موکل کو احساس نہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے، آپ کے جواب سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ عمران خان کو احساس نہیں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بات کرنے سے روک دیا، انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کا معاملہ عدالت اور عمران خان کے درمیان میں ہے،
اس موقع پر عدالت نے شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر کو شہباز گل کیس کا فیصلہ پڑھنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کیس کا عدالتی فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پی کا آرڈیننس کے تحت اداروں پر تنقید کرنے والوں کو 6 ماہ ضمانت بھی نہیں ملنی تھی۔ آج آرڈیننس ہوتا تو گرفتاریاں بھی ہوتی، ضمانت بھی نہ ہوتی۔ اسی عدالت نے اسے کالعدم قرار دیا تو عدالت کے خلاف مہم چلائی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ عدالتیں کیوں 12 بجے کھولیں؟ عدالت کا کیا کہنا تھا کہ 12 اکتوبر 1999 دوبارہ نہیں ہوگا۔ ججز، کورٹ اور جوڈیشری پر جتنی تنقید کرنی ہے کر لیں۔ دوران سماعت انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پر ججز کی تصویریں لگا کر الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے فالوورز کو منع بھی نہیں کرتی۔ آپ نے جواب میں کہا مگر حقیقت میں آپ کو احساس ہی نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میری سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ تصویر تھی جسے ایک سیاسی جماعت کا عہدیدار بنا کر وائرل کیا گیا۔ مجھے ایک فلیٹ کا مالک بھی بنا دیا گیا۔ ہمارے ادارے نے بہت غلطیاں کی ہیں، تنقید کو ویلکم کرتے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے طلال چودھری، نہال ہاشمی، دانیال عزیز توہین عدالت کیس کا حوالہ بھی دیا۔ اہم کیس جس کی آج سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان جیسے رہنما کا یہ جواب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو جواب جمع کروایا ہے وہ عمران خان جیسے لیڈر کے رتبے کے مطابق نہیں ہے۔ عمران خان کے وکیل حامد خان نے کہا کہ مجھے جواب کو واضح کرنے کا موقع دیا جائے۔ فیصلہ سامنے آ گیا ہے، 7 دن کی مہلت مل گئی ہے اور ان کے وکیل حامد خان کو کہا گیا ہے کہ وضاحت کے ساتھ تحریری طور پر اس جواب کو جمع کروایا جائے۔ 8 ستمبر تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ 7 روز کا وقت ملا ہے۔ ایک مرتبہ پھر تحریری طور پر جواب جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ توہین عدالت کو ہم غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے، ایسا کہنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ ثاقب سید اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ ثاقب، اپڈیٹ کی جگہ کس کے حوالے سے؟ آج توہین عدالت کیس کے سماعت ہوئی، عمران خان یہاں پہ پہنچے، سخت سیکورٹی میں یہاں پہ عمران خان پہنچے ہیں، اس کے بعد عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں بھی جو ہے صحافیوں سے غیر رسمی کہ ایک ہمارے صحافی اس نے سوال کیا جس پہ میں نے کہا کہ میں بہت خطرناک جو جوابات ہیں صحافیوں سے ہم بات کر گئے۔ سماعت کے دوران حامد خان ہے جو وکیل ہے، جو عمران خان کے وکیل ہیں، ان سے بھی جو ہے جو جج ہیں اس کے ساتھ جو دلائل ہوئے، دلائل کے بعد حامد خان نے کہا ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے کہ ہم دوبارہ سے جو ہے ہم جواب دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو جج ہیں اس کی جانب سے بھی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، کچھ سخت باتیں سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جج نے کیس کو جو ہے 8 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اگر سیکورٹی کی بات کی جائے تو سیکورٹی کافی سخت کی گئی تھی۔ ہم کچھ دیر پہلے ہم نے ڈی جی آپریشن سے بھی بات کی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ سیکورٹی تقریباً 1000 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں، پولیس اہلکار کے ساتھ ساتھ 9 اے ایس پیز اور 3 ایس پیز یہاں پہ موجود ہیں۔ ایس ایس پی آپریشن جو ہے اس سیکورٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ اس وقت پہ عمران خان جو ہے وہ اپنے بنی گالہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، ہائی کورٹ سے وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ جو ہائی کورٹ کے اطراف میں سخت سیکورٹی کا انتظام کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے کسی قسم کی بھی آمد و رفت بالکل بند کی گئی تھی۔ جو پی ٹی آئی کے کارکنان جو جمع ہونے کا خدشہ تھا، اس وقت پہ میں آپ کو بتا چلوں یا اس وقت پہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا کارکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف میں موجود نہیں ہے، کیونکہ سختی سے منع کیا گیا تھا۔ رجسٹرار کی جانب سے جو لسٹ دکھائی گئی تھی، جو دی گئی تھی پولیس کو، اسی کے مطابق لوگوں کو یہاں اندر جانے کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ سماعت جو ہے 8 ستمبر تک جو ملتوی کر دیا گیا ہے، کیونکہ جج نے کہا کہ 7 دن کا مزید ہم آپ سے جواب طلب کریں گے۔ جی 7 دن میں مزید جواب طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ثاقب سید ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے، چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مجھے ایسے بیانات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ماتحت عدلیہ ایلیٹس کی عدلیہ نہیں، اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 70 سال میں عام آدمی کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک رسائی نہیں ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے فالوورز ہوتے ہیں، اسے کچھ کہتے سوچنا چاہیے۔ ثاقب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کمرہ عدالت سے روانہ ہو چکے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو شہباز گل کیس تھا اس کا فیصلہ بھی پڑھ کر سنانے کی ہدایت کی گئی تھی عدالت میں، ایسا کیوں ہوا تھا اور اس سلسلے میں کیا ریمارکس تھے عدالت کے؟
ثاقب سے ایک مرتبہ پھر بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے. توہین عدالت کیس کا یہ معاملہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جن کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا عمران خان کو، وہ آج اسلام آباد پہنچے ہیں اور اس عدالت کا انہوں نے سامنا کیا ہے. آج وہ اس کیس کی سماعت کے لیے وہاں پہنچے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں انہوں نے اس کیس کی سماعت میں حصہ لیا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ سمیت 5 رکنی لا جج بینچ جس نے اس کیس کی سماعت کی ہے، ان کا کہنا